دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے گھر سے لے کر عزیز مصر کے گھر تک کا جو سفر ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور اس میں ہر دور کے انسان کے لیے بہت ساری ہدایتیں ہیں۔ اب قرآن یوسف علیہ السلام کی اس زندگی کی بات کرتا ہے جو کہ جیل میں گزری۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو آپ کے ساتھ دو اور نوجوان بھی جو کہ شاہی دربار کے خاص ملازم تھے، کسی جرم کی پاداش میں وہ بھی جیل گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیل میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب سب نے یوسف علیہ السلام کی صورت اور سیرت دیکھ لی تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے، آپ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے اور آپ سے اپنی راز کی باتیں آ کر کہنے لگے۔ تو وہ جو دو نوجوان تھے وہ بھی ایک دن آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پہلا کہنے لگا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور ان روٹیوں میں سے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ خواب بتانے کے بعد کہنے لگے نبئنا بتأویلہ، کہنے لگے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں، انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو محسنین ہے یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو محسنین بن کر رہو، ایسے بن کر رہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنی بات کر سکیں، تمہیں اپنا ہمدرد سمجھیں، آ کر تم سے اپنا ہر دکھ اور درد شیئر کر سکیں، اور پھر تم ان کے دکھ اور درد بٹانے کی کوشش کرو۔ ایسے نہ رہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دور سے ہی سلام کر دیں، بلکہ ایسے بن کے رہو کہ لوگ تمہیں اپنا سمجھنے لگیں۔ آپ نے ان کا خواب سننے کے بعد فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ آپ فرمانے لگے کہ جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب آپ نے یہ جو تھوڑا سا وقت لیا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اس دوران ان کو توحید کا درس دے لوں، جیسا کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے ذالکما مما علمنی ربی، فرمانے لگے یہ خوابوں کی تعبیر کا علم اور باقی جو تم دیکھ رہے ہو کہ میرا کردار اور میری سیرت انتہائی عالی ہے، آپ فرمانے لگے یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ مما علمنی ربی، یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ تو علمنی ربی جو ہے یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہر چیز کی نسبت اپنے رب کی طرف کرو۔ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ سب رب کی عطا ہے، اس میں تمہارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی سے لے کر علم و دولت تک سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے۔ تو انسان کو غرور اور تکبر یہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی ہر چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ اس سے چیزوں میں کمی نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا۔ اب یہاں سے آپ کا وہ درس توحید اور خطبہ توحید شروع ہوتا ہے جو کہ آپ نے جیل میں ان دو نوجوانوں کو دیا۔ آپ فرمانے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ پر ایمان نہ لانا تو واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جائے، لیکن یہ جو آخرت پر ایمان نہ لانا ہے اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہی ہے کہ زبان سے انکار کیا جائے کہ ہم ایسے دن کا انکار کرتے ہیں
کہ جس دن رب کے سامنے اٹھ کر جواب دیا جائے گا، ہم ایسے کسی دن کو نہیں مانتے۔ لیکن اس کا جو دوسرا مفہوم ہے اور جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ انسان زبان سے تو اقرار کرتا ہو کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لیکن عملاً وہ اس کا انکار کرتا ہو، اس کے عمل سے اس عقیدے کی اور اس نظریے کی جھلک نظر نہ آتی ہو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں آج ہم عملی طور پر اس عقیدے کے منافی تو نہیں ہیں، یا عملی طور پر ہم اس عقیدے کا انکار تو نہیں کر رہے۔ آگے آپ فرمانے لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، آپ فرمانے لگے میں نے ان کا مذہب تو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب بتانے لگے کہ میں نے کن کا مذہب اختیار کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام ان کا مذہب اور ان کی ملت کو اختیار کیا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، آپ فرمانے لگے کہ ہم انسانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ اسلام میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ توحید ہے، اور ہر دور میں توحید ہی سب سے اہم اور ضروری چیز رہی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس دور میں ہم صرف توحید کے نام ہی سے واقف ہیں، اور توحید کا معنی مفہوم جو ہے وہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ظاہر ہے وقت مختصر ہے، یہاں توحید کی لمبی بحثیں تو نہیں کی جا سکتیں، لیکن میں اتنی ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ کوشش کی جائے کہ توحید سے متعلق کم از کم ان مسائل کا اور ان چیزوں کا علم تو انسان کو آتا ہو کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے اشد ضروری اور نہایت اہم ہے۔ آپ فرمانے لگے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، آپ فرمانے لگے کہ یہ جو توحید ہے، توحید کا علم اور پھر توحید کو ماننا، آپ فرمانے لگے یہ ہم سے مراد آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے باپ دادا یعنی حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کو لیا، اور آگے فرمانے لگے وعلی الناس، صرف ہم ہی پر نہیں، یہ سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اکثر انسان اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ توحید انسانوں پر فضل اور نعمت کس طرح ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین نے بہت لمبی ابحاث کی ہیں، لیکن میں ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ توحید جو ہے یہ ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کا پتہ دیتی ہے، یہ ہمیں اس ہستی کا پتہ دیتی ہے کہ جو حقیقتاً اور واقعتاً اس دنیا کا خالق و مالک ہے۔ توحید ہمیں ایک ایسے خدا کا پتہ دیتی ہے کہ جس سے بات کرنے کے لیے ہمیں طرح طرح کے در کی ٹھوکریں نہیں کھانے پڑتی، بلکہ ہم جہاں بیٹھے ہوں ہم اس خدا سے مخاطب ہو سکتے ہیں اور اس خدا سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، اور وہ خدا اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ انسان کے ایک آنسو پر اس کے سارے ماضی کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیا کرتا ہے۔ اور توحید ہمارے لیے دنیا و آخرت کی ساری خوشیوں کے ضامن ہے۔ بندہ جب توحید کے نور کو اپنی زندگی میں آنے دیتا ہے تو اسی دن سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں منور ہو جاتی ہیں۔ آگے آپ ارشاد فرمانے لگے یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب یہ آپ نے ان کو ایک عقلی دلیل دے کر توحید کا اس بات کرنا چاہا۔ آپ پوچھنے لگے کہ اے میرے جیل کے سنگیوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا الگ الگ خدا جو الگ الگ جگہوں پر ہوں، کہ اگر تم نے بارش لینی ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، اگر تم نے فصل کے بارے کوئی بات کرنی ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، کیا اس طرح کے الگ الگ خدا بہتر ہیں، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بہتر ہے کہ جو اکیلا ہی ہر چیز پر غالب ہے، اور تمہیں اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے مانگنے کے لیے در بدر ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، بلکہ تم جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے بات کر سکتے ہو۔ تو یہ توحید کی عقلی دلیل دی جا رہی ہے۔ انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے انسان بتاؤ، کیا تمہیں ایسے خدا چاہیے کہ جو بہت سارے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو تمہاری تمام ضرورتیں اکیلا پوری کر سکے،
بلکہ تمہیں اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے مختلف خداؤں کے چکر کاٹنے پڑیں، یا پھر تمہیں ایسا خدا چاہیے کہ جو اکیلا ہی غالب ہو، جو اکیلا ہی قہار ہو اور وہ تمہاری ہر ضرورت کو اکیلا ہی پورا کر سکے۔ تو یقیناً حضرت انسان یہی جواب دے گا کہ اسے ایک ایسا خدا چاہیے کہ جو اکیلا ہی اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ آگے آپ فرمانے لگے کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ آپ فرمانے لگے کہ تم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ تو صرف نام ہے، ان کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو گھڑ کر رکھا ہوا ہے، جتنا تمہارا دل کرتا ہے تم ان کا سائز بنا لیتے ہو۔ کچھ کو تم نے پاکٹ سائز بنا رکھا ہے کہ اپنی جیبوں میں لیے پھرتے ہو، اور کچھ کا وجود تم نے اتنا بھاری بھرکم کر دیا ہے کہ ان کے لیے تمہیں محل تعمیر کرنے پڑتے ہیں۔ ان کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو محض نام ہے جو نسل در نسل تمہارے اندر چلتے آ رہے ہیں۔ تم نے ایک نام اپنے باپ سے سیکھا، وہی نام تم نے آگے اپنی اولاد کو بھی سکھا دیا، لیکن ان کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو تمہیں اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے پھرو کہ جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، آپ فرمانے لگے کہ حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ اس کی پوجا کرو، اس کی نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ اللہ تو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی پوجا کرو، تم اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانو۔ تو پھر تم نے کہاں سے ان سب کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور ان کے آگے سجدے کرتے پھر رہے ہو؟ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آپ فرمانے لگے یہی سیدھا رستہ ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یعنی توحید ہی سیدھا رستہ ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اسی سیدھے رستے پر چلے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یا جان بوجھ کر بھی وہ نادان اور بے خبر بنے رہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کے اس بے مثال خطبے کا اختتام ہوتا ہے جو کہ آپ نے جیل میں اپنے ان دو سنگیوں کو ارشاد فرمایا۔ ان 4-5 آیتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نظریہ حق پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بات نرمی سے کی جائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبہ السجن، کہ اے میرے جیل کے دو سنگیوں، ان کو سنگی اور ساتھی کہہ کر مخاطب کیا۔ لیکن نظریہ حق میں کسی قسم کے رد و بدل کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ بات نرمی سے کی جائے، بات پیار سے کی جائے، محبت سے کی جائے، لہجے میں مٹھاس ہو، لہجہ شیریں ہو، لیکن جو نظریہ ہے اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے جو نظریے رکھے ہیں، یہ نظریے کے اعتبار سے اتنے سخت ہیں کہ ان کے سر پر پہاڑ توڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ تم جو پوج رہے ہو ان کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف نام ہے۔ تو نظریے کو شدت پسندی کہہ دینا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ اس چیز کا شکار ہیں کہ جی فلاں بڑا شدت پسند ہے، فلاں بڑی سختی کرتا ہے۔ اب اگر ان سے تفصیل پوچھی جائے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اس کا انداز پسند نہیں ہے یا اس کا لہجہ سخت ہے یا کرخت ہے، نہیں، چونکہ ان کو اس نظریے سے اختلاف ہوتا ہے، وہ اس نظریے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب وہ اس نظریے کو سنتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بڑا شدت پسند اور سخت ہے۔ لیکن مبلغ اور داعی کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بات نرم انداز میں کی جائے، بات پیار سے کی جائے، میٹھے انداز سے کی جائے، لیکن نظریے میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا جائے۔ نظریہ جس طرح ہے اسی طرح پہنچایا جائے اور حق کی بات جو ہے وہ میٹھے انداز میں بے عین ہی بیان کی جائے۔ لوگ نہیں سنتے یا لوگ پسند نہیں کرتے یا لوگ شدت پسند کہتے ہیں، ان باتوں کی بنیاد پر نظریے میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کے خطبے کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر کیا بتائی، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔